السلام علیکم دوستوں، حاضر ہیں ایک بار پھر کچھ نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ کورین ایئر لائنز کا ایک جہاز فلائٹ 007 نیو یارک سے ساؤتھ کورین کیپٹل سول جا رہا تھا۔ موسم بالکل صاف تھا اور پائلٹ کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں تھا، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود بھی یہ جہاز کریش ہوا، اور وہ بھی صرف اس وجہ سے کیونکہ اس کے پاس وہ چیز نہیں تھی جو آج ہم سب کی پاکٹ میں پڑی رہتی ہے۔ جی ہاں، ہوا کچھ یوں تھا کہ سول پہ لینڈ کرنے سے پہلے الاسکا کے شہر اینکوریج جانا تھا۔ یہ بات ہو رہی ہے 1983 کی، جب امریکہ اور سوویت کے درمیان کولڈ وار چل رہی تھی۔ اس جنگ کو لے کر دونوں طاقتیں ایک دوسرے کے خلاف بہت الرٹ تھیں۔ اگر آپ میپ پہ دیکھیں تو یہ ہے اینکوریج اور یہاں پر ہے سیول۔ ان دونوں کے درمیان ایک اسٹرائٹ لائن ایسی دکھے گی کیونکہ ان پتھ میں فلائی کرنے سے جہاز سوویت ٹیریٹری میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے فلائٹ 007 کو کچھ ایسا پتھ لے کر ساؤتھ کوریا جانا پڑا، گلف آف الاسکا سے ہوتے ہوئے نارتھ پیسیفک اوشن اور پھر جاپان کے اوپر سے ساؤتھ کوریا پر۔ کیا معلوم تھا پائلٹ کو کہ دونوں طاقتوں کی یہ جنگ آج 269 پیسنجرز کی جان لے کر چھوڑے گی۔ اس دور میں جی پی ایس تو تھا نہیں اور پائلٹ غلطی سے سوویت ٹیریٹری میں چلا گیا۔ سوویتس نے سمجھا کہ یہ امریکہ کا اسپائی پلان ہے اور اس پر ایئر میزائل کھول دیا گیا۔ کچھ دیر بعد پلان سوویت کنٹرول مونیرون آئیلینڈ کے قریب سمندر میں جا گرا۔ جہاز کی اس خبر نے پوری دنیا کو سوگ میں ڈال دیا تھا۔ وہیں امریکہ کو سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ ان کے پاس جی پی ایس ٹیکنالوجی ہوتے ہوئے بھی اس حادثے کو نہ روک سکے۔ اس وقت جی پی ایس صرف امریکن ملٹری کا ایک ٹول ہوا کرتا تھا، پر اس واقعے کے بعد ہی 16 سپٹمبر 1983 کو امریکن پریزیڈنٹ رونالڈ ریگن جی پی ایس کو سویلین یوز کے لیے کھولنے کا اعلان کر دیا، اور وہ بھی بالکل فری۔ دوستوں، پہلے انسان تاروں کو دیکھ کر سفر کیا کرتے تھے اور اپنی پوزیشن کا ایک اندازہ لگا لیتے تھے، اور آج ہم اپنی پوزیشن دیکھنے کے لیے تاروں کا تو نہیں لیکن آسمان میں گھومنے والی سیٹلائٹ کا استعمال ضرور کرتے ہیں۔ موبائل فونز، گاڑیاں، فلائٹ نیویگیشن اور حتیٰ کہ اب تو پیٹس کی لوکیشن ٹریک کرنا انتہائی آسان ہو چکی ہے، اور ان سب کو ممکن کرنے والی یہ چھوٹی سی چپ ہے جس کو جی پی ایس یعنی گلوبل پوزیشننگ سسٹم کہا جاتا ہے۔ چاہے آپ ریگستان میں ہوں، سمندر میں یا پھر کسی جنگل کے بیچوں بیچ، یہ چھوٹا سا ٹول ہمیں اپنی پن پوائنٹ لوکیشن آخر کیسے بتاتا ہے۔ اتنی امپورٹنٹ سروس جس کے بغیر آج دنیا کا نظام ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، وہ بھلا ہمیں فری میں کیوں ملتی ہے؟ اور گوگل میپس جی پی ایس کے ذریعے لائیو ٹریفک پریڈکشن کیسے کرتا ہے؟ ان سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ جی پی ایس کام کیسے کرتا ہے۔ یہ تو ہم سب کو معلوم ہوگا کہ ہمارے فون میں جی پی ایس ریسیور ہوتا ہے۔ جیسے ہی ہم اپنے فون کی لوکیشن سروس کو آن کرتے ہیں تو یہ ارتھ کو آربٹ کرنے والی 24 جی پی ایس سیٹلائٹس سے سگنل ریسیو کرتا ہے۔ سگنل میں ہماری لوکیشن نہیں ہوتی بلکہ اس سگنل میں صرف ٹائم ہوتا ہے۔ سیٹلائٹ میں ایک ایٹمک واچ ہوتی ہے جس کو دنیا کی سب سے ایکوریٹ واچ بھی کہا جاتا ہے۔ سیٹلائٹ کو اپنی لوکیشن تو معلوم ہوتی ہے لیکن ہمارے فون کی نہیں۔ اس کو یہ اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ کس گھنٹے، کس منٹ اور کس سیکنڈ یہ دنیا کے کس حصے کے اوپر موجود ہوگی۔ سیٹلائٹ ریڈیو سگنل کے ذریعے ہمارے فون میں لگے جی پی ایس ریسیور کو اپنا ٹائم بتاتی ہے اور اپنی لوکیشن بھی بھیجتی ہے۔ جس وقت یہ ریڈیو سگنل جنریٹ ہوتا ہے اس وقت سیٹلائٹ کی ایٹمک واچ میں جو بھی ٹائم ہوتا ہے یہ صرف وہ بتاتی ہے۔ ریڈیو سگنل لائٹ کی اسپیڈ سے ٹریول کرتا ہمارے فون میں آ پہنچتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ سیٹلائٹ کا ٹائم اور اس کی لوکیشن اس کی معلوم پڑ جانے سے ہمیں ہماری لوکیشن کیسے معلوم پڑتی ہے؟ فرض کر لیں کہ آپ پیرس ایک ایفل ٹاور کے پاس موجود ہیں اور سیٹلائٹ سوئٹزرلینڈ کے اوپر ہے۔ بے شک لائٹ کی اسپیڈ بہت فاسٹ ہے، لیکن اس اتنے بڑے فاصلے کو کور کرنے کے لیے سگنل کو آپ تک پہنچانے میں تھوڑا سا ٹائم تو بے شک لگے گا۔ سگنل ریسیور ہونے کے بعد فون اپنے ٹائم کو سیٹلائٹ سے بھیجے گئے ٹائم سے میچ کرتا ہے اور ڈفرینس نکالتا ہے کہ یہ سگنل کتنا ڈیلے سے پہنچا ہے۔ اگر یہ ڈیلے 0.002 سیکنڈز تو اب یہ جاننا مشکل نہیں ہوتا کہ سیٹلائٹ ہم سے کتنا دور ہے۔ کیسے؟ یہ بھی بہت آسان ہے۔ لائٹ کی اسپیڈ جو کہ 3 لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ میں کور کرتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ 0.002 سیکنڈز میں لائٹ 600 کلومیٹر ٹریول کرے گی۔ تو اب یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ سیٹلائٹ نے جب سگنل بھیجا تھا تو اس وقت وہ ہم سے 600 کلومیٹر دور تھی۔ ہمارا فون سیٹلائٹ کی لوکیشن سوئٹزرلینڈ سے 600 کلومیٹر کے ریڈیس میں سرکل ڈرا کرتا ہے۔ اس سے فون کو اتنا تو معلوم پڑ جاتا ہے کہ وہ اس
کرکل کے किसी न किसी बॉर्डर पे किसी न किसी कोने पे मौजूद है, पर ये किरकल तो बहुत बड़ा है। हमारा फोन इस पूरे किरकल के बॉर्डर पे कहीं न कहीं मौजूद है। ये जानना हमारे लिए काफी नहीं है। इस लोकेशन को एक्यूरेट बनाने के लिए यही सारा प्रोसेस दूसरी सैटेलाइट के साथ भी किया जाता है, जिसको हम सैटेलाइट बी का नाम देते हैं। लेट्स सपोज सैटेलाइट बी इस वक्त स्पेन के ऊपर है और हमारे फोन ने इस तमाम कैलकुलेशन से मालूम किया है कि ये सैटेलाइट हमसे 1100 किलोमीटर दूर है। अब हमारे फोन के पास एक नहीं बल्कि 2 किरकल्स आ गए, एक सैटेलाइट ए का और दूसरा सैटेलाइट बी का। ये दोनों किरकल्स जहाँ पर भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेंगे, हमारा फोन भी वहाँ पर होगा। इस लोकेशन को अब मजीद पिन पॉइंट एक्यूरेट करने के लिए फोन को कम से कम 4 सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करने होते हैं। जितने ज्यादा किरकल्स बनते हमारी लोकेशन भी उतनी ज्यादा एक्यूरेट होती जाएगी। इस सारे प्रोसेस में समझने की बात यह है कि लोकेशन रिसीव का सबसे बड़ा ताल्लुक टाइम से है। अगर रिसीवर यानी हमारे फोन का टाइम जरा सा भी 1 सेकंड गलत होगा तो हमारी लोकेशन में हजारों किलोमीटर का डिफरेंस आ जाएगा। इस मसले से निपटने के लिए जैसे जैसे वैसे जीपीएस चिप्स भी जदीद होती जा रही हैं। आजकल कई जीपीएस डिवाइसेस में वोल्ट इन बैटरीज दी जा रही हैं और उसके अंदर अपनी क्लॉक मौजूद है। मोबाइल फोन्स और नेटवर्क ऑपरेटर्स से टाइम को ऑपरेट भी किया जाता है। अब सवाल ये उठता है, तो आजकल कोई किसी को फ्री में मशवरा भी नहीं देता, तो फिर इतनी बड़ी फैसिलिटी फ्री कैसे है? क्या इस सर्विस के जरिए पूरी दुनिया पर नजर तो नहीं रखी जा रही? पूरी दुनिया का जीपीएस सिस्टम यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस कंट्रोल करता है। यह सैटेलाइट्स सिर्फ 1 वे सिग्नल भेज सकती हैं और इनको तो ये भी मालूम नहीं होता कि इनको किस वक्त कौन कहां से यूज कर रहा है। तो इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि फ्री सर्विस देकर हमारे ऊपर नजर रखी जा रही हो, और ये फ्री टू कंज्यूमर के लिए है, जबकि मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, एयरलाइन इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्ट सेक्टर से सालाना टैक्स लेकर इन जीपीएस सैटेलाइट्स की कॉस्ट को पूरा किया जाता है। ये टेक्नोलॉजी अब इतनी कॉमन हो चुकी है कि अगर ये ना हो तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ेगा। फ्लाइट नेविगेशन डिस्टर्ब हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट कंपनीज अपनी ट्रक्स को ट्रैक नहीं कर पाएंगी, ट्रैकर कंपनीज का बिजनेस बंद हो जाएगा, और हो सकता है आपका फेवरेट रेस्टोरेंट आपको वक्त पर ऑर्डर भी डिलीवर ना कर पाए। अगर बात की जाए गूगल मैप्स की, तो लाइव ट्रैफिक प्रेडिक्शन में भी सबसे बड़ा हाथ जीपीएस का ही होता है। अगर हमारे फोन का जीपीएस ऑन होगा तो गूगल मैप्स पर थोड़े वक्त के बाद हमारी लोकेशन अपने सर्वर पे अपडेट करता है। इससे गूगल के एआई बोर्ड को मालूम पड़ जाता है पॉइंट ए से पॉइंट बी में पहुंचने के दरमियान हमने कहीं स्टॉप किया कि नहीं और हमारी स्पीड कितनी थी। यही इंफॉर्मेशन गूगल उसी रोड पर मौजूद दूसरे मोबाइल यूजर्स से भी लेता है और फिर इन तमाम इंफॉर्मेशन की बेसिस पे प्रेडिक्शन की जाती है। रोड पर एवरेज स्पीड क्या है, ये रोड दिन के कौन से टाइम पे ज्यादा जैम होता है और किस वक्त यहाँ आसानी से गुजरा जा सकता है, ये सारी इंफॉर्मेशन हजारों मोबाइल यूजर्स की लोकेशन लेने के बाद ही प्रेडिक्ट की जा सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।